السلام علیکم، میں ہوں عبیداللہ صدیقی۔ آزاد کشمیر میں انتخابات ہو رہے ہیں، تیسرے مرحلے میں بڑے بڑے نام جو ہیں انہیں شکست ہوئی ہے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ یہاں نیا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا؟ انتخابات کے بعد صورتحال یہاں کیا رہے گی؟ حکومت سازی تو ہوگی لیکن نئی حکومت سے بننے سے پہلے ہی جو دو بڑے مشکل چیلنجز ہیں وہ کون سے ہیں جو اس وقت سر اٹھا رہے ہیں؟ نئی حکومت اس کے تدارک کے لیے، اس کے سدباب کے لیے کیا کرنے جا رہی ہے؟ آزاد کشمیر کے سیاسی میدان کے تیسرے مرحلے میں 11 میں سے 4 سیٹوں پر انتخابات ہوئے ہیں، لیکن نتائج نے وہ سیاسی زلزلہ برپا کیا ہے کہ جس نے بڑے سیاسی ناموں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ ان سے کہاں کیا غلط ہوا ہے۔ سابق وزراء اعظم بھی اپنی سیٹیں اس انتخاب میں نہیں بچا سکیں۔ مسلم کانفرنس کے سردار عتیق احمد خان اپنی آبائی نشست ہار گئے ہیں۔ سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس اور چودھری انوار الحق کو بھی اس انتخاب میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اسے عوامی غصہ کہیے یا پھر آپ یہ کہہ لیجئے کہ بنیادی طور پر ان سیاسی شخصیات نے یا پارٹیز نے جو اپنی الائنمنٹ ہے، اپنی پالیسی ہے، اپنا منشور ہے، اسے شاید عوامی جذبات کے مطابق نہیں رکھا، جس کی ترجمانی ڈیفینیٹلی ووٹ کے ذریعے ہمیں ملتی ہے۔ لیکن کہانی جو ہے وہ یہاں ختم نہیں ہوتی ہے۔ ابھی چوتھا مرحلہ ڈیفینیٹلی ہونا باقی ہے، کیونکہ کچھ جگہوں پر انتخابات ملتوی ہوئے ہیں۔ جن 8 نشستوں پر انتخابات التوا کا شکار ہوئے ہیں وہاں ڈیفینیٹلی پولنگ ہوگی۔ کب ہوگی یہ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ ابھی اس کا شیڈیول جاری نہیں ہوا ہے۔ ان نشستوں پر الیکشن کیوں ملتوی ہوئے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کیا یہ صرف اور صرف سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر ہو رہے ہیں یا پھر کچھ اور بھی ہے کہ جس کی پردہ داری ہے؟ کیونکہ جب سیاسی ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے جو ازمپشنز ہیں، اسپیکولیشن ہیں، اندازے ہیں، وہ بھی اس کا بھی دائرہ وسیع ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بار ڈیفینیٹلی اس الیکشن میں جو کہ آپ کہہ لیجیے مسلمہ حقیقت کے طور پر موجود ہے، وہ یہ ہے کہ مرحلہ وار انتخاب کی وجہ سے پہلے مرحلے کا دوسرے مرحلے پر اثر پڑا، یعنی پہلے مرحلے کے ریزلٹس کی وجہ سے دوسرے مرحلے پر وہ اثر انداز ہوئے، اور پھر دوسرے مرحلے کا آپ کو تیسرے مرحلے پہ جو امپیکٹ ہے وہ نظر آیا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ بنیادی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو تحفظات ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن گلگت کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے لیے یہ اسپیس واپس لے لی تھی اور وہاں ان کے پاس مارجن تھا بھی۔ لیکن یہاں مسلم لیگ نون جو ہے اس کی واضح برتری ہے اور حکومت بنانے کے لیے بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے۔ ہم ہمیشہ ایک بات جو الیکشنز کے دنوں میں کرتے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں بات ہو رہے ہوں، گلگت کے انتخابات ہوں یا پھر آپ کہہ لیجئے کہ آزاد کشمیر کے انتخابات ہوں، ہمارے ہاں الیکشن ڈے کا ہو جانا ڈیفینیٹلی بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کی شفافیت کو لے کے ہم ہمیشہ سوالات ہی پوچھتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو آزاد کشمیر کے معاملات ہیں، احتجاج، مطالبات، 12 نشستوں والا معاملہ، گو کہ آپ کہہ لیجئے کہ حکومت کہتی ہے کہ 97% معاملات تو ہم مان چکے ہیں اور ایک معاملہ آئینی طریقے سے حل ہوگا، اس کے لیے حکومت آئے گی، وہ طے کرے گی۔ تو اس سب کے بیچ نئی حکومت جو آئے گی اسے ایک طرف یعنی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اسے دوسری طرف پیپلز پارٹی کے اپوزیشن کا سامنا ہے، اور وہیں ساتھ ہی ساتھ جو باہر کا محاذ ہے جہاں پر مطالبات کی صورت چیلنجز کھڑے ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ ہوں گے۔ تو دوہری اپوزیشن ہے، ایک حکومت ہے، اور آتے ساتھ اس کے پاس جو فائر فائٹنگ ہے، وہی فائر فائٹنگ جو شاید وفاق میں شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، جو نقوی صاحب نے کہا تھا، وہ یہاں پر کرنا پڑے گی۔ اب ایگزیکٹلی ہونے کیا جا رہا ہے اور اس انتخاب کو لے کر اوور آل ڈیٹا کیا کہتا ہے، نمبرز کیا کہتے ہیں، معاملات کیا ہیں، اس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے احمد بلال محمود صاحب جوائن کر رہے ہیں، پریڈ کے سربراہ ہیں۔ بہت شکریہ احمد بلال صاحب آپ کے وقت کا۔ انتخابات ڈیفینیٹلی جو مرحلہ وار ہوئے ہیں اس کی ہمیں عادت تو نہیں ہے، اور یہ ہمارے لیے ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن آلدو اس کی ایک ریزن ہے کہ سیکیورٹی وجوہات پر وہ ہو رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے مجموعی طور پر جو انتخابی ساکھ ہے، اس کی حیت ہے، اس کو نقصان پہنچایا ہے، یا اس مرحلہ وار انتخاب کے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑا؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے جو مرحلوں میں ہوا الیکشن، اس نے تو تھوڑا سا متاثر تو کیا ہے الیکشن کی کریڈیبلٹی کو اور فیئرنیس کو، اس لیے کہ وہ رزلٹ اناؤنس ہوتے ہیں تو اگلے مرحلے پہ افیکٹ کرتے ہیں، اور دونوں مرحلوں کے الیکشن پہ افیکٹ کرتا ہے، کہ ہر کوئی ونر کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہونا چاہتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ باقی جو الیکشن ہے اس کے بارے میں شکایات تو بہت ہے، لیکن الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو بہت تھوڑی آئی ہیں۔ تو ہم نے چونکہ الیکشن آبزرو بھی کیے، میں نہیں سمجھتا کہ میں اس کے بارے میں کوئی اتھارٹیٹیولی کہہ سکتا ہوں کہ وہ فیئر نہیں، لیکن اپیرنٹلی آپ نے کہا تھا کہ قبول ہو جائیں گے، تو میرے خیال میں اس کا بہت دار و مدار اس بات پہ ہے، ڈپینڈ اس بات پہ کرتا ہے کہ آنے والی اسمبلی
جو اس وقت وہاں پہ ایجوٹیشن چل رہا ہے اس کو کیسے ٹیکل کرتی ہے. اگر ان کے ساتھ کوئی بات چیت کر کے کوئی ان کو کسی کمپرومائز پہ لے آتے ہیں تو پھر وہ قابل قبول ہو جائے گی. لیکن اگر وہ ایجوٹیشن چلتا رہا تو ایجوٹیشن چونکہ مضبوط ہے تو وہ ان کی کریڈیبلٹی کو بھی افیکٹ کرے گا, حکومت کو بھی ڈیسٹیبلائز کرے گا. اچھا, اس میں احمد صاحب بنیادی طور پہ ایک مسئلہ اور بھی ہے, وہ یہ کہ 12 نشستیں ہیں جس کو لے کر ظاہر ہے آپ ایجوٹیشن کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, تو ان 12 نشستوں کے ارد گرد معاملہ گھوم رہا ہے. اب یہ 12 نشستیں اس کو لے کر پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے تحفظات ہیں کہ نون لیگ نے اس کو مینج کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ 12 نشستیں حقیقی معنوں میں مہاجرین کی ترجمان ہیں, ان کی نمائندگی ہیں, یا یہ اسلام آباد کی وہ پالیسیز کے جس پر بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ جی وہاں سے کنٹرول ہو رہا ہے, وہاں سے پالیسیز آ رہی ہیں, اس کے لیے راستہ کھولتی ہیں؟ آپ کی نظر میں یہ 12 نشستیں ضروری ہیں تو کس حیثیت میں, کس انداز میں ضروری ہیں؟ یہ جو 12 نشستیں ہیں یہ تو آزاد کشمیر کے کانسٹیٹیوشن میں انکارپوریٹ ہوئی تھی, کسی ایڈمنسٹریٹو ایکشن سے نہیں ہوئی, اور ان پرنسپل تو انہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایک سمبولک ہے اس چیز پر. یہ مہاجرین جو آکیپائڈ کشمیر میں ہیں, جو رہنے والے لوگ ہیں, ان کی نمائندگی کرتے ہیں, تو وہ چونکہ اس ریاست کا ٹوٹل حصہ ہے تو یہ ایک سمبل ہے اس بات کا کہ ہم اس کو ریکگنائز کرتے ہیں. لیکن اس کے جو موڈ آف الیکشن ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اس وقت جو موڈ آف الیکشن ہے اس میں جہاں پہ یہ مہاجرین رہ رہے ہیں وہ ان کی اس جگہ کی صوبائی حکومت بہت اثر انداز ہو سکتی ہے, ان کے اوپر ہوتی بھی رہی ہے, تو اس لیے اس کے خلاف اتنی ریزنٹمنٹ ہے, کیونکہ یہ سیٹیں بھی اتنی ہیں کہ وہ وہاں پہ حکومت بنانے اور توڑنے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. تو میرے خیال میں نئی آنے والی اسمبلی کو اس پہ غور کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا جو موڈ آف الیکشن ہے, یعنی رہیں تو صحیح نشستیں لیکن موڈ آف الیکشن ایسا ہو جس میں فیئرنیس کے بارے میں لوگوں کے شکوک دور ہو سکے. احمد بلال نعیم صاحب, یہ بھی ایک بہت بڑا پیٹرن ہے ہمارے یہاں ڈیفینیٹلی کہ جو اسلام آباد میں ہے وہی مظفر آباد میں ہے, جو اسلام آباد میں ہے وہی گلگت بلتستان میں بھی ہے. چلیں گلگت بلتستان میں تو اس بار آپ کہہ لیجئے کہ معاملات کچھ مختلف رہے ہیں, لیکن آزاد کشمیر میں معاملات اسی طرف جا رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون آ رہی ہے. تو یہ اسلام آباد کا اثر انداز ہونا یا مظفر آباد کا اسلام آباد کے ساتھ ہی آنا, وہی سیاسی جماعت جو اسلام آباد میں بیٹھی ہے اسی کی طرف آنا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر ان کی مجبوری رہتی ہے کہ ظاہر ہے وہ سینٹرلائز رکھتے ہیں معاملات کو تاکہ فراوانی رہے, خوش اسلوبی سے معاملات چلتے رہیں, یا یہ اسلام آباد کی بھی ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ مجبوری رہتی ہے کہ وہ اس الیکشن کو اسی طرح کنڈکٹ کروائے, یہ وائس ورسا ہے, یا یہ صرف مظفر آباد کی خواہش رہتی ہے کہ اسلام آباد کے ساتھ اس معاملے کو اسی طرح لے کے چلے تاکہ اس کے معاملات سیدھے رہیں؟ نہیں, اگر یہ ضرورت بھی ہے تو یہ تو طریقہ نہیں ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ فراڈ کے ساتھ امپوز کر دی جائے. اگر آپ الیکشن کراتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کے ایسپریشنز کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے اس حکومت کو, اور وہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ الائن کرتی ہے تو بھی بہت اچھا ہے, اور نہیں بھی کرتی ہے کسی دوسری پارٹی کی بنتی ہے تو اسے بھی قبول کیا جانا چاہیے. آپ ہمارے ہاں جو صوبے ہیں ان کی حکومتوں کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں, تو آزاد کشمیر کو یا گلگت بلتستان کو ہم کیوں نہیں قبول کرنا چاہیے, یا تو پھر کہہ دیں کہ وہاں پہ یہ پارٹیاں حصہ نہیں لے سکتی, محدود ہو جائے, لیکن وہ بہت برا ہوگا وہاں کے لوگوں کے لیے. تو میرے خیال میں قبول کیا جانا چاہیے, اس سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. آلریڈی ہمارا جو نظام ہے اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ ہی کنٹرول کرتی ہے چیزوں کے. آزاد کشمیر کونسل ہے, اس کو پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بالکل آزادانہ, کوئی بھی پارٹی جیتے اسے جیتنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں یہ بھی ظاہر ہے ایک بہت بڑا ایک فیکٹر ہے, آپ نے کہا کہ ایجیٹیشن ہے یا وہ 12 نشستوں والا معاملہ ہے. جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے ظاہر ہے ہم اس کو لیبل کر سکتے ہیں کہ وہ کدھر کی پرو ہے, کدھر کی اینٹی ہے, کون اس کی حمایت کر رہا ہے, کس کے اس سے کیا فائدے ہیں, دیگر سارے معاملات. لیکن تحریک ظاہر ہے الیکشن پہ ڈینٹ ڈالتی ہے, یا تو وہ الیکشن کو بٹھا دیتی ہے یا پھر اٹھا دیتی ہے, معاملے کو اکثر مختلف کر دیتی ہے. اس تحریک کے تناظر میں اگر ہم آزاد کشمیر کے یہ مرحلہ وار انتخابات کو دیکھیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹرن آؤٹ تھا, اس ٹرن آؤٹ نے بنیادی طور پہ اس ساری تحریک کو, اس مطالبے کو یکسر مسترد کیا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص فرق نہیں ہے, اس کو گیج نہیں کیا جا سکتا؟ یہ جو دو پہلے مرحلے تھے میرپور ڈویژن کے اور مظفر آباد ڈویژن کے, ان دونوں کے جو ان آفیشیل ووٹر ٹرن آؤٹس ہیں وہ تو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگرچہ وہ پاکستان کے سٹینڈرڈ سے تو معقول ٹرن آؤٹ تھا, یعنی کوئی
47% था मीरपुर में और तो 50% था फैसलाबाद में। लेकिन आज़ाद कश्मीर के पास्ट 3 इलेक्शंस को अगर आप देखें तो वहाँ का ओवरऑल टर्नआउट कुछ 60% प्लस था। इसका मतलब है कि कोई टर्नआउट तो कम हुआ है। अब ये 2 वजह से हो सकता है। तो पीटीआई ने भी चूँकि बाइकआउट किया, जो कि वहाँ पे सबसे पॉपुलर पार्टी थी पिछले इलेक्शन में 2021 में, तो उनके बाइकआउट की वजह से भी ये कम हो सकता है। और दूसरा, ये जो आप जाट की बात कर रहे हैं, उनकी बाइकआउट की वजह से भी हो सकता है। तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ये है कि वोटर टर्नआउट तो कम हुआ है, लेकिन इतना कम नहीं हुआ तो उसकी लेजिटिमेसी के बारे में कुछ क्वेश्चन उठा सके। अच्छा, लास्टली मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ज़ाहिर है हम दुनिया के दीगर ममालिक की तरफ देखते हैं तो इंतखाबात का जो इनेकाद है वो बुनियादी तौर पर बड़ी खुश उसलूबी से होता है। हारने वाला फ़रीक शिकस्त मानता है, जीतने वाले को मुबारकबाद देता है और मामलात आगे बढ़ जाते हैं। हमारे यहाँ ज़ाहिर है इससे कुछ यकसर मुख्तलिफ मामलात हैं। और हम ये भी बात अभी कर रहे थे अपने इब्तदाइये में कि हम इलेक्शन डे को लेकर कंसर्न रहते हैं, हम उसकी शफाफियत को लेकर हमेशा जो है वो सवालात उठाते रहते हैं। इलेक्शन डे हमारा कंक्लूड हो जाता है किसी न किसी तरीके से। आपका इदारा ज़ाहिर इस पर काम करता है। हम इस इलेक्शन को अगर देखें साफ़ शफाफ तरीके से तो ये कंडक्ट डेफिनेटली हो रहा है, इसमें कुछ सुकम है। और अगर हम ये आपसे पूछना चाहें कि साफ़ शफाफ इंतखाब का बेसिकली मयार क्या है, राइज मयार क्या है दुनिया में कि जिस इंतखाब को कोई भी देखे तो वो कहे कि वो साफ़ और शफाफ है? ये इलेक्शन तो इलेक्शन वेरी करता है। कुछ इलेक्शन हमारे यहाँ निस्बतन काफ़ी फेयर हुए हैं। रिसेंट हिस्ट्री में 2013 का जो इलेक्शन है, बावजूद इसके कि पीटीआई ने उसके ऊपर एजिटेट किया था, वो हमारी रिसेंट हिस्ट्री में वन ऑफ द फेयरेस्ट इलेक्शन थे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल एजेंसीज जो मॉनिटर करती हैं, इलेक्टोरल इंटेग्रिटी प्रोजेक्ट ने भी, उसकी भी कंक्लूजन यही था। इसलिए कि उस वक्त किसी को उसमें इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन जहाँ ज़रूरत महसूस होती है इंटरफेरेंस की, वहाँ इलेक्शन तो फेयर नहीं रहता। और अब भी 18 का भी और 24 का भी, इसमें भी ज़्यादा तो इंटरफेरेंस होती लगती है, क्योंकि प्री इलेक्शन भी इशारे ऐसे मिल रहे थे तो वो फेयर नहीं थे। मेरा ख्याल आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन रिलेटिवली फेयर था और अच्छी मिसाल कायम की साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद साहब ने, कि उन्होंने, हालांकि उनकी वो नशिस्त काफ़ी अर्से उनकी फैमिली जीतती चली आ रही थी धीरकोट में, लेकिन वो हार गए, अच्छी खासी लीड से हार गए। तो उन्होंने फिर अपने फ़ौरन ही ट्वीट के ज़रिए अपने मुखालिफ को मुबारक भी दी और कहा कि मेरा वहाँ का वर्डिक्ट तो खुले दिल से तो यही होनी चाहिए, अगर आप हार गए तो कबूल कर लें। डेफिनेटली हार गए तो उसको कबूल करना चाहिए, और अगर जीत गए हैं तो दूसरे को सिर्फ इंतखाब में हराएं, वैसे ज़ेर ना करें। बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर एक तहरीक या एक एहतजाज की कॉल तो दे दी है। अब वो रिहाई के लिए है, रसाई के लिए है, या हुकूमत से बातचीत के लिए है, इस पर ज़ाहिर है बहस हो रही है और बहस होती भी रहेगी जब तक 27 तारीख नहीं आ जाती। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डेफिनेटली जो एक चैलेंज रहा है बुनियादी तौर पे, जिस पे उनके मुखालिफिन उन पर तनकीद भी करते हैं कि तंजीमी ढांचा बहुत कमज़ोर है। यही वजह है कि वो उस एक इंतखाब के बाद किसी और इंतखाब में उस तरह से फ़ाइट नहीं कर सके, और जो वोट मिलता भी है तो बुनियादी तौर पर शख्सी वोट होता है, कोई तंजीमी सतह पर मोबिलाइज़ किया गया वोट नहीं होता। और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ऐसे वक्त में कि जब वो अपोजिशन में है, शदीद मुश्किल में है, चीज़ों को मैनेज करना उसके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान बना हुआ है। 27 तारीख की तारीख का ऐलान होते ही आपको पता है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं उन्होंने सवाल करना शुरू किए, तनकीद करना शुरू की। सोहेल आफरीदी से कहा कि इतनी दूर की तारीख देने की क्या ज़रूरत थी, हमें इसी हफ्ते कुछ करना चाहिए, हमें अगले 10 दिन में कुछ करना चाहिए। और इसमें सबसे सरे फहरिस्त बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान साहिबा हैं। अब कुछ नए प्रेशर ग्रुप्स, एक प्रेशर ग्रुप अलीमा खान साहिबा हैं, एक प्रेशर ग्रुप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सपोर्टर है, सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट करता है, वो बेस है। और दूसरी तरफ शानदाना गुलजार साहिबा सामने आ चुकी हैं। आपको इसी से मिलती जुलती बात करती हुई सेनेटर मिशाल यूसुफजई साहिबा जो हैं वो मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में मिलेंगी। उन्होंने भी बात की है कि जी तबीयत से मुताल्लिक पता चला कि उनका बीपी शूट कर रहा है, उनकी तबीयत सही नहीं है, लेकिन पार्टी ने रोक दिया।
تو پارٹی کے اندر اس وقت جہاں ایک طرف کمیونیکیشن کو لے کر بہت بڑا ایک آپ کہہ لیجئے کہ چیلنج ہے یا اس کی مینجمنٹ کو لے کر ایک امتحان ہے بیرسٹر گوہر کے لیے، ان کی ٹیم کے لیے، وہیں اس وقت ان بٹوین دا لائن یہ کوشش ہو رہی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کو کسی طرح مائنس کر دیا جائے، اور یہ کوشش اسلام آباد سے نہیں ہو رہی، یہ کوشش اسلام آباد کے ارد گرد سے بھی کہیں سے نہیں ہو رہی، یہ کوشش بنیادی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ جس ایجنڈا کے تحت یا جس جوش و خروش یا جس عشق کے تحت سہیل آفریدی صاحب کو یہاں تک لایا گیا تھا، وہ اس عشق کے اکارڈنگلی، اس کے جو معیار ہیں اس کے اکارڈنگلی ڈیلیور کرنے میں اس وقت ناکام نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر ہم بار بات کرتے ہیں گنڈا پور کی واپسی کی، تو گنڈا پور صاحب کی واپسی کے لیے آپ کو اس وقت چاندانہ گلزار صاحبہ بھی شاید کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی، آپ کو لگے گا کہ سینٹر مشال یوسف زئی صاحبہ بھی یہی کام کر رہی ہیں، لیکن انہیں صرف سہیل آفریدی کو مائنس کرنا ہے، گنڈا پور سے وہ بھی راضی نہیں ہے، اور ان کا گروپ بنیادی طور پہ بشرا بی بی والا وہ بھی راضی نہیں ہے، اور علیمہ خان صاحبہ بھی گنڈا پور صاحب کی واپسی کے لیے مانتی نہیں ہے، لیکن شاید کوئی اور یہ چاہتا ہے، سمجھتا ہے کہ گنڈا پور صاحب بھی معقول آدمی ہے۔ تو ایگزیکٹلی پاکستان تحریک انصاف 27 تاریخ سے پہلے کہاں کہاں کولیپس کر رہی ہے، کہاں کہاں لیک کر رہی ہے، اور کس سے مدد مانگ سکتی ہے، اور کیا کوئی مدد ملے گی بھی یا نہیں۔ احتشام الحق صاحب مجھے جوائن کرنے شامل گفتگو کرتے ہیں۔ احتشام صاحب بہت شکریہ، تھینک یو فار یور ٹائم۔ یہ چیلنج پاکستان تحریک انصاف کا ڈیفینیٹلی ہے کہ وہ ظاہر تنظیمی سطح پر اتنے مضبوط نہیں ہیں اور چیزوں کو لے کر نہیں چل رہے، نئی قیادت ہے، وہ کلا ہیں، سیاست سے اس طرح کا تعلق نہیں ہے، لیکن سہیل آفریدی کے پیچھے جب جا رہے ہیں، یہ انہیں مائنس کرنے کے لیے بنیادی طور پر جب کوشش کر رہے ہیں تو وہاں پوری قوت سے جا رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈائریکشن ہے یہ پوری پارٹی کی ایک ہے، بھلے جتنا ہی اختلاف ہو؟ دیکھیں بنیادی طور پہ دو چیزیں عبید، ابھی آپ جو تنظیمی ڈھانچے کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں اس میں تو بہت زیادہ سکم ہے، اختلافات کی انتہا ہے، پولیٹیکل کمیٹی ہو، کور کمیٹی ہو، پارلیمانی کمیٹی ہو۔ ابھی دیکھیں اچکزئی صاحب کو، علامہ ناصر کو سائیڈ لائن جس طرح کیا گیا کہ جنہیں یہ تو کام رہائی والا ہم خود کریں گے۔ ابھی دیکھیں جو زیادہ مسئلہ بن گیا ہے نا، وہ میری اطلاع یہ ہے کہ بہت زیادہ مخالفت سیاسی طور پہ سلمان اکرم راجہ کی ہو رہی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کونسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑا اور بیٹھے بٹھائے ان کو سیکرٹری جنرل بنا دیا، وہی بڑے فیصلے کر رہے ہیں، جبکہ ایک دو دفعہ ان کا علیمہ بی بی کے ساتھ بھی جھگڑا ہوا، اوپنلی انہوں ان کے خلاف ایک دوسرے کی باتیں کی، پھر معاملات ٹھیک کیے گئے۔ ابھی اس وقت سلسلہ جو بن گیا ہے نا، جو دو بڑی باتیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں خبر کے طور پہ، ایک تو یہ ہے کہ جو 27 اگست کو یہاں لانے کی بات ہو رہی ہے، 27 سپٹمبر کو، اس کے لیے عبید پیسے نہیں ہیں۔ پچھلی دفعہ یہ ہوا تھا کہ گنڈا پور نے 40 کروڑ روپے اکٹھا کیا تھا، اور پھر ایک اطلاع یہ ہے کہ تقریباً باہر سے اتنا پیسہ آ گیا تھا، 1 ارب روپیہ آ گیا تھا کہ جی آپ کو پتہ ہے اس کے لیے پیسے چاہیے، تحریک چلانے کے لیے گاڑیاں، موٹریں، پیٹرول چاہیے، کھانا پینا، لینا دینا۔ اگر آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے اٹھنا ہی ہے، جب تک ہم وہاں پہنچ نہیں جاتے، اسلام آباد ڈی چوک میں یا مڈیالہ نہیں پہنچ جاتے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جس کا بھی آپ ذکر بھی کر رہے ہیں مالک کے پروگرام میں، بڑا غصہ تھا، میں ابھی دیکھ رہا تھا سلمان اکرم راجہ کو، کہ میں نے ان کو کہا ہے، میں نے اس کو کہ 5-5 لاکھ روپے آپ کی تنخواہیں تو آپ تھوڑا سا پیسہ دے دیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں دے سکتے، آپ فلاں فنڈ میں سے نکالیں، کہتے ہیں وہ بھی نہیں بتا رہے۔ ایک تو پریکٹیکل ڈیفیکلٹی یہ ہے کہ اتنا اختلافات اپنی جگہ ہیں، دوسرا فنڈنگ کا بڑا ایشو ہے، اور دوسرا یہ جس طریقے سے اپنا یوسف زئی صاحبہ خاتون ہے مشال اور چاندانہ گلزار، یہ جس طریقے سے برے طریقے سے سلمان اکرم راجہ کے خلاف ہو گئے ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے۔ دیکھیں گنڈا پور بھی پیچھے ہیں، اس کے بعد جناب اس کے بیرسٹر صاحب بھی پیچھے ہیں، کسی حد تک گور بھی ان کے پیچھے ہیں، وہ بھی نہیں چاہتے، کیونکہ بیرسٹر گور بھی کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے مائنس کیا ہوا ہے، سو کالڈ میں کنوینر ہوں، چیئرمین ہوں، لیکن ساری بات ان کی مانی جاتی ہے۔ دوسری بڑی امپورٹنٹ بات جو میرا خیال ہے سب سے اہم بات میں آپ کو بتانے والا ہوں عبید، وہ یہ ہے کہ ایز وی اسپیک بانی پی ٹی آئی نے ٹوٹل جس کو کہتے ہیں کہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا اپنی پوری پارٹی کے اوپر۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی لڑائیاں، ان کے اپنے ذاتی مفادات، اور ان کے لیے کہ جی کہ مجھے یہ عہدہ مل جائے، مجھے فلاں سینٹر اسی لیے اکبر ایس بابر کو خط لکھ دیا انہوں نے۔ ایگزیکٹلی، ابھی اکبر ایس بابر جو ہے نا، اب وہ جو پلان کر رہے ہیں، وہ اگلے مہینے کنونشن کر رہے ہیں، اور وجیہ الدین صاحب کو بھی سنا بلا لیا گیا ہے، وہی وجیہ الدین صاحب جنہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دیا تھا، جہاں پہ جہانگیر ترین نے بہت پیسہ چلایا تھا۔ اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں، وہی کنونشن کریں گے اکبر ایس بابر صاحب جو فارن فنڈنگ سے متعلق بات کرتے رہے، جن کا کیس الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے، اس اکبر ایس بابر کو خط لکھا ہے۔ ایگزیکٹلی اسی کو خط لکھا ہے، اور ایک میسیج آیا، خط نہیں لکھا۔ ایک صاحب ہیں جو جیل سے رہا ہو کے آئے ہیں، ان کی بڑی کوشش کی ہے مجھے نام پتہ چلے،
جن کے ذریعے یہ پیغام ان کو دیا گیا ہے کہ میں جب رہا ہوا تو سب سے پہلے میں اکبر بابر کے گھر جاؤں گا۔ دوسرا ایک سہیل نامی شخص بھی ہیں، وہ بھی وہ کہتے ہیں جو باہر سے آئے تھے، پورا نام میں بھول رہا ہوں، بے شمار لوگ ہیں عبید جو باہر سے آئے تھے یا یہیں پہ بیٹھے ہوئے غیر سیاسی لوگ تھے جو پارٹی کے چھوڑ کے چلے گئے تھے، جب بہت زیادہ آپ نے دیکھا روزانہ ایک جس کو کہتے ہیں وہ دوپٹہ پہنایا جاتا تھا، جی فلاں پارٹی سے آ گیا، فلاں وکٹ گر گئی۔ اب وہی لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اصل بندے وہ ہیں، ان کو سامنے لایا جائے، ان کے ذریعے کچھ معاملات کو بہتر کیا جائے۔ ابھی کہا جا رہا ہے وجود الدین صاحب بھی جو ہے نا آن بورڈ ہو جائیں گے، اور یہ کنونشن یہ ایک میسیج دے گا کہ جی جو موجودہ اس وقت لیڈرشپ ہے یہ کچھ نہیں کر رہی۔ اس میں ایک چیز اور ہو جائے گی، اس میں اور کچھ کرنا، اس کو اگر ہم تھوڑا سا ملائیں اس پیغام کو پرانے نظریاتی کارکنوں کو، تو بانی پی ٹی آئی ایک طرح سے اس پارٹی کو یا اس نظریے کو یا اس نظریے سے جڑے ہوئے لوگوں کو بھی تو ڈسمنٹل کر رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ اسکریچ سے دوبارہ شروع کر رہے ہیں تو انہیں اس تحریک سے اپنے لگیج کو اگر وہاں لے جاتے ہیں تو نہ یہ کامیاب نہ وہ کامیاب۔ تو ایگزیکٹلی وہ سوچ کہہ رہے ہیں، تھاٹ پروسیس کیا ہے؟ دیکھیں عبید آپ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ سہیل نامی جو شخص جو آیا ہے جس کے جو چھوڑ گئے تھے، اب دوبارہ جن کو کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے وہ آ رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جب شیخ رشید کو پارٹی میں لانے کی بات ہو رہی تھی تو اسی بندے نے بانی پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ ایک ٹی وی پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ شیخ رشید کو تو میں اپنا چپڑاسی نہ رکھوں، آپ اس کے اب گھر جا رہے ہیں اور بعد آپ نے اس کو انٹیریئر منسٹر بھی بنایا، یہ بھی کیا، تو انہوں نے جھڑک دیا ان کو، یہ کہا کہ تمہیں نہیں پتہ، تمہیں نہیں پتہ کہ ایک پیج کیا ہوتا ہے اور کس طرح چیزیں طے ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں اب جو پرانے لوگ ہیں عبید وہ تو یہ بات کو سمجھ گئے ہیں کہ نظریات والی بات پھینک دی گئی، جو ایک پیغام لے کے آئے تھے کہ جی میں دنیا بدل دوں گا، میں چیزیں ٹھیک کروں گا، انصاف کا بول بالا ہوگا، گورننس ٹھیک ہو جائے گی، وہ ساری چیزیں پیچھے چلی گئیں، اور وہی لوگ جو پرانے لوگ گرد گرد تھے آ کے آپ کے سامنے بیٹھ گئے، اور آپ نے دیکھا جس طریقے سے ظاہر ہے وہ اس پہ تو پھر ان سے تنقید ہوتی ہے نا کہ جی آپ پہلے کیا کہتے تھے، آپ کے دعوے کے۔ میں لاسٹلی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پنڈی میں ایک واقعہ ہوا ہے، یہ ایک انڈیویجول ایکٹ ہے، کیونکہ طلال چودھری صاحب جس طرح سے بات کر رہے ہیں، باقی لوگ جس طرح سے بات کر رہے ہیں، معاملہ کچھ الجھا ہوا لگ رہا ہے، ایگزیکٹلی کیا اس پہ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ دیکھیں عبید جو میری اطلاع ہے وہ تو یہ تو ہے کہ انہوں نے تو جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ تو دیکھیں پاکستان کا جھنڈا بھی اٹھایا ہوا تھا اور پی ٹی آئی کا جھنڈا بھی، تو وہ تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پہلے اس نے گولی چلائی اور اس سیکورٹی گارڈ جو بھی تھا بندہ اس کو گولی لگی، وہ زخمی ہوا، اس کے بعد پھر اس کے نتیجے میں یہ فائر کیا گیا۔ دیکھیں اب یہ تشدد والا معاملہ تو دیکھیں نا کہے بغیر ان کے لوگ خود بھی مانتے ہیں کہ جہاں ہمارا بس نہیں چلتا ہم تشدد کرتے ہیں۔ 9 مئی کو دیکھیں، 26 نومبر کو آپ دیکھیں، جہاں جہاں جو کچھ کرنا ہوتا ہے۔ آخری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کچھ لوگ جو ہے نا دوبارہ سے چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے گنڈا پور کی ایک میٹنگ جو ہے نا وہ ہو جائے، اپنے جب وہ گئے ہوئے ہیں اپنے ایران، محسن نقوی صاحب واپس آئیں تو میٹنگ ہو جائے، تو کوئی اور دروازہ نکالا جائے، کیونکہ بہت سارے پارٹی کے لوگ جو ہے نا وہ نہیں چاہتے، باوجود اس بات کے ان کے اختلافات ان کا بنیادی اس میں مقصد یہ ہے، میری بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی، یہ کہتے ہیں کہ گنڈا پور جو بھی تھا لیکن اس کا اڈیالہ تک ایکسس تھا، تو ہمیں صحت اور دیگر چیزوں سے متعلق معاملات ملتے تھے، بھلا وہ سہیل آفریدی کا کہ یہ آئے ہیں تو وہ سارا ایکسس بھی ختم ہو گیا، وہ خبر آنے کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ سو لیٹس سی ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی نقوی صاحب سے، وہ بھی ہے۔ اور دوسرا عبید اس میں ایک اور چیز ایلیمنٹ تو داخل ہو گیا نا، جو اتنی ہارڈ لائن پالیسی جو اختیار کر لی ہے گنڈا پور صاحب اس معاملے میں بھی خاصا رکھتے ہیں نا کہ وہ ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا راضی کر لیتے ہیں، تو وہ یہ بھی بندہ چل جاتا ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ویلکم بیک۔ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کو لے کر ظاہر ہے ہر طرف بات بھی ہو رہی ہے، سب مبارکباد بھی دے رہے ہیں، اسے ایک بہت بڑی اچیومنٹ بھی قرار دے رہے ہیں، اور وہیں ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کے تناظر میں اسے ایک منہ توڑ جواب بھی تصور کیا جا رہا ہے ابراہم ایکارڈ سے متعلقہ معاملات پہ اگر دیکھا جائے۔ لیکن یہ دفاعی معاہدہ، یہ مکہ پیکٹ کام کس طرح کرے گا؟ کیا حوثی اگر حملہ کرتے ہیں سعودی عرب پر، اگلا کوئی بھی ڈرون حملہ ہوتا ہے تو کیا ترکی اور پاکستان اس کا جواب دے رہے ہوں گے؟ پاکستان اور ترکی براہ راست جنگ میں کودیں گے؟ کس طرح معاملات ہوں گے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں، ان پر بات بھی ہو رہی ہے، اور اس کا ایک آپ کہہ لیجئے کہ جواب آنا یا اس سے متعلق بحث کا ہونا ضروری بھی ہے تاکہ تھوڑی سی کلیئرٹی بھی آ جائے۔ تو یہ معاہدہ کام کیسے کرے گا؟ اس میں پاکستان کا کردار کیا ہے؟ سعودی عرب اس میں کیا ارادے لے کر شامل ہو رہا ہے؟ اور ترکی نے کیا وعدے کیے ہیں ان کے بعد وہ اس میں شامل ہوا ہے؟ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی پاکستان دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے۔ اس کی فوج کو دو چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایک طرف افغانستان سے آپریٹ ہونے والے جو خارجی فتنہ خوارج ہیں وہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی چیلنج ہے، دوسری طرف ہمارے بھارت ہے
وہ جو مسلسل اس طرف سے بھی پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی فتنہ خوارج فتنہ ہندوستان کے ذریعے، مالی مدد، انٹیلیجنس کے بنیادوں پر جو مدد ہے، اس بھارت کو ہم نے ڈائریکٹلی بھی جواب دیا ہوا ہے، ڈائریکٹلی بھی انگیج کیا ہوا ہے۔ مارکا حق آپ کو پتہ ہے، ہم نے ناکو چنے چبوائے اور دنیا نے پھر ہماری جو دفاعی برتری ہے اسے مانا بھی ہے۔ مارکا حق کے بعد آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر نے پاکستان کی جو دفاعی صنعت ہے، جدید جنگی طیارے ہیں، اس میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے، گلف کنٹریز نے خاص طور پر اس میں بڑا انٹرسٹ لیا ہے۔ دنیا یہ مانتی ہے کہ پاکستان کی فوج ایک بیٹل ہارڈن فورس ہے، مسلسل لڑائی کر رہی ہے، اور یہ وہ واحد فوج ہے کہ جس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتی ہے، جنگ لڑ بھی رہی ہے، کامیابیاں بھی حاصل کر رہی ہے، اور یہ وہ فوج بھی ہے جو یہ بار بار کہہ چکی ہے، اس کا اعلان کرتی ہے، یہ وہ ریاست ہے جو یہ اعلان کرتی ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے ہم ہر لمحہ حاضر ہیں۔ لیکن اب ظاہر ہے معاملات صرف حرمین شریفین تک نہیں ہیں، بلکہ یہ پورے سعودی عرب کی سلامتی سے متعلقہ معاملات ہیں، اور قطر پر ہونے والا اسرائیلی حملہ اس تناظر میں یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی تھی۔ لیکن اس وقت جب ترکیہ بھی شامل ہوتا ہے تو پھر چیزیں کیسے چینج ہو رہی ہیں؟ سعودی عرب کی جو دفاعی اتحاد ہے اس کو لے کر ضرورت اب کیوں زیادہ بڑھ رہی ہے، یہ بھی ڈیفینیٹلی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ظاہر ہے سعودیہ کا سارا جو انحصار ہے اس وقت وہ تیل پر ہے، آلدو کہ وہ ٹورزم پر شفٹ ہونا چاہتے ہیں، لیکن تیل ان کی آپ کہہ لیجئے شاہرگ ہے۔ گلف میں جو عرب اسپرنگ کے بنیادوں پر آپ نے دیکھا کہ مسلسل مسلکی اثرات اور شیعہ سنی کانفلکٹ تھا، اس کے جو نتائج ہیں وہ ہمیں آج بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سعودی عرب پر آج بھی حوثی حملہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ اسے یہ اس چشمے سے نہ دیکھیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس کا نقطہ آغاز کیا تھا اور وہ کس تناظر میں سعودی عرب پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اس سے نمٹنے کے لیے ریاض نے ایک 42 ملکی اتحاد بھی بنایا تھا اور کوشش کی گئی تھی اس سے نبرد آزما ہونے کی، لیکن ظاہر ہے وہ اتنا فعال نہیں تھا، متحرک نہیں تھا کہ جس کی توقع کی جا رہی تھی، اور پھر بعد میں تو خیر سعودیہ اور ایران کے معاملات بہتر بھی ہو گئی ہے، تو اس وقت امریکہ ایران ٹینشن میں کچھ دوبارہ گڑبڑ ہے۔ سعودیہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو امریکہ ایران جنگ کے تناظر میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ گلف میں عرب ممالک میں موجود امریکی ملٹری بیسز جنہیں ایران ٹارگٹ کرتا ہے، اور جب انہیں وہ ٹارگٹ کرتا ہے تو بنیادی طور پر یہ حملہ سعودی عرب پر ہو رہا ہوتا ہے، متحدہ عرب امارات پہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے بھی سعودیہ کو ایک ڈپلومیٹک چینل مسلسل انگیج کرنا تھا۔ پاکستان کو آپ کو پتہ ہے کہ ایران کس نظر سے دیکھتا ہے اور کس طرح سے پاکستان ثالثی بھی کر رہا ہے، تو اس سب میں یہ ایک ڈپلومیٹک چینل بھی اسٹیبلش ہوتا ہے، ایک گارنٹی بھی آتی ہے، اور ظاہر ہے وہیں ساتھ ہی ساتھ یہ میسج بھی آتا ہے کہ اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کا جواب دینے کی بھی بھرپور صلاحیت یہ اتحاد رکھتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس کی نوبت نہیں آئے گی کیونکہ ایران بھی یہ نہیں چاہتا، سعودی عرب بھی یہ نہیں چاہتا۔ دوسری طرف جو ترکیہ ہے اس کے معاملات اور مسائل تھوڑے سے مختلف ہیں۔ وہ ایک طرف نیٹو اتحاد کا بھی حصہ ہے، تو اس اتحاد کا حصہ رہتے ہوئے وہ جو بنیادی طور پہ RSS کے سوویت یونین کے اگینسٹ بنا تھا، تو اس میں رہتے ہوئے وہ اس اتحاد کے ساتھ جو کہ اس کا فطری اتحاد ہے اسلامی عقائد اور بنیادوں پر، ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، حرمین شریفین کے ساتھ اس کا جو تعلق واسطہ ہے، اب اس الائنس کا وہ بیلنس کیسے کریٹ کرے گا ایک ایسے وقت میں کہ جب اس کو اسرائیل سے اور اسرائیل کو اس سے خطرہ ہے، اور شام میں اس کی حمایت یافتہ ایک گروپ کی حکومت بھی ہے۔ تو یہ ملٹی ڈائمینشنل معاملات ہیں، حساس بھی ہیں، پیچیدہ بھی ہیں، لیکن اس میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھا بھی جا رہا ہے اور بہت باریکی سے ان معاملات کو طے بھی کیا گیا۔ لیکن کیا کمٹ کر رہا ہے، کون کس طرح سے ریئیکٹ کرے گا اور کون کس طرح سے معاملات کو لے کر چلے گا، اس پیچیدگی کو تھوڑا سا آسان کرنے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ نے مجھے جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحبہ بنیادی طور پہ اس کو یہ کہیں وہ نہ کہیں، اس کے بارے میں یہ سوچیں اس اتحاد کے بارے میں، یا وہ نہ سوچیں، یہ سوال کرنا ہے یا اس کو اس طرح سے سوچنا ہے، ایگزیکٹلی بہت سارا ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک سیریز آف کویشچنز ہے جو کہ جواب مانگ رہی ہے۔ یہ جو اتحاد ہے، مکہ ایگریمنٹ ہے، پیکٹ ہے، یہ بنیادی طور پر کس ارینجمنٹ کے تحت، کن وعدے وعید کے تحت کام کر رہا ہے، اور اس کے امپلیکیشنز کیا ہیں؟ یعنی حوثی ڈرون سے حملہ کرتے ہیں تو نہیں ترکی آ کے جواب دے گا یا پاکستان جائے گا، یہ ایکسرسائز کس طرح ہوگا، یہ پریکٹس کس طرح ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ ساؤتھ کی جو کنٹریز ہیں انہوں نے اپنے دفاع کا جو معاملہ ہے وہ خود طے کیا ہے۔ اس سے پہلے ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ ترقی پذیر ممالک جو ہیں، ہمیشہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے زیر یا سرپرستی، آپ کہہ سکتے ہیں زیر اثر یا سرپرستی میں اپنے دفاع کے جو ہے فیصلے کرتے رہے۔
جیسے کہ سعودی عربیہ نے، جیسے کہ گلف نے، ان تمام ممالک نے کیا، جیسے ٹرکی نے نیٹو جوائن کیا، ہم نے مختلف ٹائپ پہ سیٹو سینٹو کے جوائن کیا. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ جس وقت آپ کے حقیقی آپ کسی جنگ میں داخل ہوئے تو یہ الائنسز آپ کے لیے وہ کردار ادا نہیں کر سکے جو آپ کی توقع تھی، یعنی کہ آپ کی دفاع کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکے، کیونکہ سیاسی مقاصد اور ساتھ ہی ساتھ جو انٹر آپریٹیبلٹی تھی اس کا جو فیصلہ تھا وہ ہم آہنگی کی بیسس پہ نہیں تھا. اس کے درمیان فرق بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے جب بھی ایکچوئل ملٹری وار ہوئی، ایکچوئل ملٹری کانفلکٹ ہوا، نن آف دیز الائنسز ایکچولی ڈیلیورڈ. نہ نیٹو یورپ کو ڈیلیور کر سکا، نہ ترکی کے لیے ڈیلیور کر سکا، نہ ہمیں سیٹو سینٹو نے اس طرح افیکٹ کیا، اور نہ ہی سعودی عربیہ کو اس وقت جو ان کے ڈیفنس ایگریمنٹس تھے امریکہ کے ساتھ وہ اس طرح اتنے مؤثر ہو سکے. کام ضرور کیا انہوں نے لیکن اتنے مؤثر یا اتنے اثر انداز نہیں ہو سکے جو وہ چاہتے. دوسرا مسئلہ صرف اور صرف ڈیفنس کا نہیں، دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ غیر ضروری جو جنگیں ہیں آپ ان کے اندر بھی حصہ نہیں بننا چاہتے، کیونکہ الائنس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کنٹری کی جو تھریٹ پرسیپشن ہے اس کو ایک طرح سے ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کی ایک سینٹرل انڈرسٹینڈنگ. جہاں تک اس پہ بات چیت ہے کہ یہ اس الائنس کا بنیادی مقصد کیا ہے، اس کا پہلا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ خود انحصاری حاصل کریں. دوسرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو 3 چیزیں ہیں ڈیفنس کے اندر، ایک ڈیفنس پروڈکشن، ایک ڈیفنس پلاننگ اینڈ آپریشنز، اور تیسری اکنامک وائبلٹی کہ آپ اس ڈیفنس کو سسٹینیبلی ڈیل کر سکیں، ڈیول یوز اینڈ ادر آئٹمس. وہ جو ہے آپ نے پہلی دفعہ یہ اکنامک برج خود انٹرنلی کمپلیٹ کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو امن کی ضروریت ہے، جیسے کہ آپ کی سمندری راہداری ہے، جیسے کہ آپ کی یہ توقع کہ آپ غیر ضروری جنگوں کا حصہ نہ بنیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو مخالف ہیں ان کو بھی یہ بات واضح کرنا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں اس کی جو کانسیکوینس ہے ڈیٹرنس کی، وہ اگر پہلے 2% تھی تو اب جو ہے وہ شاید 99% ہے یا 80% تک پہنچ گئی ہے. یہ ایک طرح سے ایک ڈیٹرنٹ ویلیو ہے ڈیفنس کی جو آپ نے انکریز کی ہے. تیسری جو ساتھ لنکیج ہے وہ ظاہر ہے پاکستان کی جو ایٹمی صلاحیت ہے، جو دفاعی صلاحیت ہے، اس سب کو مؤثر طریقے سے واضح کرنا کہ آپ ایک سیکیورٹی پیراڈائم کے اندر ایز اے لیڈر کے طور پہ آئے ہیں، ناٹ ایز اے ریسیپینٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں آپ نے جو مثال دے رہی تھیں بنیادی طور پہ کہ دنیا کا کوئی بھی اتحاد اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکا یا کوئی بھی ایگریمنٹ یا کوئی بھی باڈی، تو یہاں جب ہم اس ایکویژن کو دیکھتے ہیں، ترکیے کو اسرائیل سے خطرہ ہے، وہ گریٹر اسرائیل کے لیے ظاہر ہے ادھر جانا چاہتا ہے، شام جانا چاہتا ہے، وہ بھی ترکیے کا انٹرسٹ ہے. ادھر سعودی اور ایران کے معاملات ہیں، دو کہ اس جنگ سے پہلے پاکستان اور سعودیہ کا یہ معاہدہ تھا. لیکن یہ میسیجنگ ہے اوور آل سب کے لیے، یعنی سعودیہ اس میں ایران کو انگیج کر رہا ہے وایا ترکی اور پاکستان، ترکی اس میں اسرائیل کو یہ بتا رہا ہے کہ جی دیکھیے سعودیہ اور پاکستان ہمارے ساتھ ہیں، بلکہ ڈیفینیٹلی پاکستان اینڈ ایوری تھنگ دیٹ وی ہیو. تو اس میں اب باقی کس کس کے شامل ہونے کی گنجائش ہے، یا کون کون نیچرلی اب اس میں فال کرنا شروع ہو چکا ہے؟ دیکھیں کچھ سیکیورٹی پیراڈائمز جو ہیں بن چکے ہیں، چاہے ہمیں اچھے لگیں یا برے لگیں، لیکن وہ آلریڈی ایگزسٹ کر رہے ہیں اور آپ کے خلاف استعمال ہوئے ہیں. دیکھیں مئی 2025 کی جو جنگ تھی وہ بہت اہم جنگ تھی، نہ صرف اس لیے کہ پاکستان نے اس میں وہ جنگی محاذ کو جیتا، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے پہلی دفعہ عسکری سطح کے اوپر صرف اسرائیلی ٹیکنالوجی نہیں دیکھی ہندوستان کو استعمال کرتے ہوئے، بلکہ اسرائیلی آپریٹرز بھی وہاں موجود تھے جنہوں نے باقاعدہ جنگ میں حصہ لیا، جنہوں نے باقاعدہ ہر پروگرام اور یہ تمام جو چیزیں ہیں ان کو استعمال کیا آپ کے خلاف. 180 سے زیادہ تقریباً آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ تقریباً آپ کے پاس جو ہے ایک طرح سے جو آن سلاٹ تھا جو اسرائیلی ڈرونز کا، وہ اس بات کی واضح عکاسی ہے کہ آپ کے پاس صرف ایک سیکیورٹی کوریڈور نہیں بلکہ ایک ڈیفنس کوریڈور آپ کے خلاف متحرک تھا، جس میں UAE، انڈیا، اسرائیل اور بڑی حد تک کچھ فورسز جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی بھی. اب ایسی صورت میں ظاہر ہے آپ نہیں چاہتے کہ آپ اس سیکیورٹی کوریڈور جو مختلف ممالک کا آلریڈی طے شدہ ہے، بیکا، کمکاسا، لیما، ان تمام وجوہات کی وجہ سے اس کے اندر آپ ایک ڈائریکٹ افیکٹو بن جائیں. سو پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اس چیز کو سٹاپ کیا ہے کہ آپ
अनड्यू एक्सपेंशन ऑफ वॉर नहीं चाहते हैं. अगर ईरान की अमेरिका के साथ जंग हो रही है तो आप नहीं चाहते कि आप उस जंग का एक गैर ज़रूरी हिस्सा बन जाएं. अगर हुती एलिमेंट्स हैं तो उनको भी एक ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि जी अगर आप एक हद से ज़्यादा तजावज़ करेंगे या आप एक मुसलसल स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट इस खत्ते के इफेक्ट करेंगे, चाहे वो बाबल मंदब के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो फिर आपको एक रीजनल मिलिट्री अलायंस का भी जो है के बारे में सोचना पड़ेगा, जो इंडिपेंडेंट भी है और जो खुद इन्हसारी की बुनियाद के ऊपर खुद अपने फैसले कर सकते हैं. आपको इस बात का इंतजार नहीं होगा जैसे कि कतर को था कि इसराइल ने अटैक किया और कतर इस बात का इंतजार ही करता रह गया कि अमेरिका कब जो है उनका एयर डिफेंस सिस्टम को फाल करेगा और एयर डिफेंस सिस्टम उनकी मौसर तरीके से दफा करेगा. यही वजह है कि जब अमेरिका की बेसिस के ऊपर अटैक हुआ पूरे गल्फ के अंदर, तो गल्फ की कंट्रीज ने कहा कि जी अमेरिकन बेसिस के ऊपर अटैक हो रहा है, ये उन ममालिक के ऊपर नहीं हो रहा. यानी कि उस अलायंस के जो एक्चुअल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थे और डिफरेंसेस की जंग को किस सतह पे किस हद तक जाना है वो नजर आएगा. सो इजराइल और हिंदुस्तान के दरमियान जो गठजोड़ है वो अब सिर्फ मफरूजे की बुनियाद पे नहीं है, वो एक स्ट्रेटेजिक है जो आपको भी इफेक्ट कर रहा है इजराइल और टर्की को भी कर रहा है. इसमें डॉक्टर साहबा ये भी बताइएगा ज़रा कि एक वक्त में तुर्की डेफिनेटली नेटो का भी हिस्सा है और साथ ही साथ इस पैक्ट का भी हिस्सा है. नेटो एक्टिवली ज़ाहिर है एक वन पॉइंटर एजेंडे पे बनी थी, लेकिन अब उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है, ट्रम्प का साथ भी नहीं दे रही और ट्रम्प की भी या आप कह लीजिए अमेरिकी इंतज़ामिया की भी जो नेटो के साथ अलाइनमेंट है जिस तरफ थी उधर से हट के अब दूसरी तरफ है, मामलात में इंगेज हैं. ये दोनों का बैलेंस अब तुर्की किस तरह रखेगा, नेटो और ये मक्का एग्रीमेंट वाला? देखिए पहली बात तो ये है कि नेटो ने अपनी लिमिट बता दी है. जब दूसरी कोल्ड वॉर ख़त्म हुई है या आप कहते हैं कोल्ड वॉर ख़त्म हुई, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि नेटो क्या ग्लोबल सिक्योरिटी अलायंस बनेगा, क्या नेटो की एक्सपेंशन इतनी होगी कि यूक्रेन के बाद उसमें मतलब जॉक मुख्तलिफ ममालिक शुरू होंगे. एक वक्त में नेटो की एशियन एक्सपेंशन के बारे में भी बातचीत हो रही थी कि नेटो एशिया की तरफ भी जाएगा, जिसका मतलब ये था कि जो इंडियन ओशन है या ये जो ओशन जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं जो इस्तांबुल से लेके गवादर तक है, इस ओशन की जो सिक्योरिटी है उसके अंदर जाहिर है किसी ने सिक्योरिटी कर्व पूरा करना था. टास्क फोर्स 541 151 और 154 जो है जो आपकी पानी में बड़े अरसे तक फाल रही है, वो एक तरह से एक सॉफ्ट कवर था फॉर नेटोज एक्सपेंशन इनटू दिस ओशन. आपका जो ये सिक्योरिटी गैप है, आपने सिक्योरिटी गैप को अपनी रीजनल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक है कि यू नॉट एन इनविजिबल प्लेयर बट यूर अ प्लेयर. दूसरी बात ये कि क्या नेटो सचमुच एक्सपैंड करेगा. देखिए इस वक्त नेटो को अपने एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस का फैसला करना पड़ रहा है क्योंकि जो नेटो का सबसे बड़ा प्लेयर था वो अमेरिका था. अमेरिका जो है इस वक्त दोबारा देखना चाह रहा है कि नेटो में उसको क्या हासिल हुआ. उन्होंने तो एक्सटेंडेड डिटेरेंस दी, उन्होंने तो अमेरिकन वेपन्स रखे, उन्होंने सारा कुछ किया, लेकिन अब उनको ये लग रहा है कि जब अमेरिका की जंग थी, जब अमेरिका के मफादात की जंग थी, तो नेटो के ममालिक उस तरह आगे नहीं आए. तो नेटो इस वक्त अपनी एक्सपेंशन की, अपनी लिमिट्स की पहले जंग लड़ रहा है. फिर यूक्रेन के मामले में नेटो का ख्याल ये है कि अमेरिका ने रूस के साथ वो नहीं किया जो उनको करना चाहिए था और यूरोप को यूक्रेन की जंग लड़नी पड़ गई है. तो जो इनके डिविजन्स हैं वो नज़र आ रहे हैं और अलायंस की जो बेसिस है वो भी नज़र आ रही है. सो ऐसे टाइम पे जहाँ ग्लोबल पावर ट्रांजिशंस हो रही हैं बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, अमेरिका एंड यूरोप एंड अदर प्लेसेस, तो आप ये वैक्यूम नहीं छोड़ सकते इस रीजन में. तो आपका जो मक्का एग्रीमेंट है वो उसकी सेंट्रलिटी जो मक्का की है उससे ये वाज़ेह हो रहा है कि यू विल बी अ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट अलायंस जो इधर मौजूद है. दूसरी सबसे अहम बात यह कि आपने इस अलायंस को किसी कंट्री स्पेसिफिक नहीं किया, आपने थ्रेट स्पेसिफिक किया है कि अगर आप हमारे खिलाफ अटैक करेंगे तो हम आपको जवाब देंगे. इसका मतलब ये कि कल अगर ईरान ज्वाइन करना चाहता है देयर वेलकम, कल अगर ये खुला हुआ है और इसमें मकसद ये है कि जंगे समेटना है, जंगे शुरू नहीं करना, लेकिन ये भी बताना है कि अगर जंग होती है और किसी के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचता है तो जवाब देने वाले भी डेफिनेटली मौजूद है. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल. अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.